یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم علماء سے دین کیوں سیکھیں، بھائی ہم تو اس کی بات سمجھیں گے، اس سے مسئلہ پوچھیں گے جو دلیل سے بات کرے گا. کیا خیال ہے؟ بات دیکھیں گے کہ بھائی دلیل مضبوط ہے تو اس کو فالو کریں گے، مضبوط نہیں ہے تو اس کو مسترد کر دیں گے. یہ جو بات ہے نا حدیث سے اس کی نفی ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اتخذ الناس جہالا رؤوسا، لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنائیں گے. فافتوا بغیر علم، وہ لوگ فتوا دیں گے علم کے بغیر. فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، لوگوں کو گمراہ کیسے کریں گے وہ؟ کیا بغیر دلیل کے کوئی شخص بات کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ کچھ تو دلائل دے گا نا وہ، جس سے آپ متاثر ہوں گے. تبھی تو اس بیس پر آپ نے اس کو رئیس بنایا ہوگا، عالم بنایا ہوگا. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ لوگ علماء ختم ہوں گے تو لوگ قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کو مقتدا رہبر بنائیں گے. حدیث میں یہ نہیں ہے. کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا نا لوگوں کے پاس کہ بھائی اس سے پوچھو، اس سے نہ پوچھو. تو جو باتیں کرے گا علمی دلائل سے باتیں کرے گا، لوگ حالانکہ وہ عالم نہیں ہوگا، لوگ اس سے متاثر ہوں گے کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ صحیح دلیل دے رہا ہے یا غلط دلیل دے رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ گمراہ کرنے کی طاقت اللہ نے انسانوں کو دی ہے، اور گمراہی ہمیشہ دلائل کے ذریعے ہی دی جاتی ہے، لیکن وہ صحیح دلائل نہیں ہوتے. عوام کے پاس چونکہ علم کی کمی ہوتی ہے، اس علم کی کمی کی وجہ سے عوام اس غلط دلیل کو، بولو بھائی، صحیح سمجھ رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے کہ یہ صحیح دلیل دے رہا ہے یا غلط دلیل دے رہا ہے. بعض دفعہ لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ حضرت آپ جو بات کرتے ہیں باطل لوگوں کے خلاف، اور یہ مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں کہ باطل لوگوں کا یہ مسئلہ غلط ہے، صحیح مسئلہ یوں ہے، تو فلاں آدمی بھی جو کہ عالم نہیں ہے وہ بھی آپ کی بات کی تائید کرتا ہے کہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اگر میری بات کی تائید کر رہا ہے تو اس سے وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا، یہ تکے میں تائید کر رہا ہے. اہل باطل کے بعض دفعہ تکے صحیح بھی نکلتے ہیں. ہر باطل پرست آدمی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. اب تو پولیس سے ڈرا ڈرا کے اب لوگوں نے ڈرنا ہی چھوڑ دیا ہے. جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کچھ باتیں، بلکہ بہت سی باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، صحیح باتوں میں درمیان میں غلط چلا دیتے ہیں وہ. دیکھو جب آپ سبزی منڈی جائیں گے آم کی پیٹی خریدنے، کیونکہ ہمیں تو کئی دفعہ کا تجربہ ہو چکا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارے آم اس پیٹی میں سڑے ہوئے ہوں. ارے بابا بھائی کچھ سوچو کہ جب تم جاؤ گے سبزی منڈی، کبھی جایا کریں منڈی سے بھی مال لے کر آیا کریں. جب آپ جائیں گے، آپ نے کہا مجھے سیب چاہیے، تو وہ پھٹا اوپر پیٹی کھول کے آپ کو سیب دکھائے گا. کتنے خوبصورت سیب لگے ہوئے ہوں گے نا لائن سے. کیا خیال ہے؟ میں ایسے کر چکا ہوں، اتنے بڑے بڑے خوبصورت سیب. جب گھر لا کے پیٹی کھولی تو بس اوپر کی رو ہی اچھی تھی، باقی نیچے سارے کیا تھے؟ سڑے ہوئے، بدبودار. تو وہ ان بدبودار سیبوں کو مارکیٹ میں لانے کے لیے کچھ اچھے سیب بھی اوپر لگا کے، ارے بھائی بول لیا کرو یار اللہ کا واسطہ، اوپر اچھے سیب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سیب کھا لیا کریں تو تھوڑی طاقت آئے گی اس میں. صبح صبح نہار میں ایک میٹھا سیب لازمی کھایا کریں. جو آدمی صبح نہار منہ میٹھا سیب کھاتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وہ ڈاکٹر کے قریب نہیں جاتا. خوب چبا کے چھلکا اتار کے، چھلکے سمیت نہ کھایا کریں. ڈاکٹر کہتے ہیں چھلکوں میں پروٹین زیادہ ہیں، ہر وہ چیز جس میں طاقت وٹامن چھلکے میں زیادہ ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں یاد رکھو ہر وہ چیز جس میں وٹامن زیادہ ہو وہ کھانے کی نہیں ہوتی. آئی بس کون ہے؟ ہر وہ چیز جس میں وٹامن زیادہ ہو وہ کھانے کی نہیں ہوتی. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا معدہ ان وٹامن کو جذب بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. وٹامن تو یہ، ورنہ یہ
آئرن سب سے زیادہ کیلوں میں ہوتا ہے, کیل میں, لوہے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ سیب میں آئرن ہے نا, تو آئرن کے لیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آئرن کی گولیاں کھائیں یا سیب کھائیں؟ زیادہ آئرن کس میں ہے؟ کیل جو ہے نا, جو گھر میں ٹھوکتے ہیں, اس وہ تو آئرن سے بھری ہوئی ہے, لیکن اس آئرن کا کرنا کیا ہے؟ جب وہ پیٹ میں جائے گا تو ہضم تھوڑی ہوگا وہ. تو ایسے ہی سیب کے چھلکے میں جو آئرن زیادہ ہے, وہ چھلکا آپ کے معدہ اس کو ہضم نہیں کرتا. اس لیے اللہ نے کچھ چیزیں بکریوں کے لیے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آئرن زیادہ ہے, لیکن یہ کس کو کھلاؤ؟ بکریوں کو کھلاؤ, وہ ہضم کر لے گی تم اس چھلکے کو ہضم. ورنہ ساری چیزیں انسان ہی کھا جاتا ہے, جانوروں کو کھانے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں بیچاروں. اس لیے اللہ نے کچھ چیزیں اس میں رکھ دی, کچھ اس میں رکھ دی, اور کہا کہ تمہارا معدہ یہ ہضم کر سکتا ہے, وہ تمہارا معدہ ہضم. تو صبح صبح نہار منہ سیب کھا لیا کریں, خوب چبا کے. میٹھا سیب, وہ ترش سیب کے بھی فائدے ہیں, مگر وہ حافظے کو خراب کرتا ہے جو کھٹا سیب ہے. رس بھرا سیب ہونا چاہیے, رس بھرا, تو بہت فائدے ہیں اس کے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا, کیا بتا رہا تھا؟ بات تو مجھے معلوم ہے, لیکن جو آخری پوائنٹ ہے نا اس کو, ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو آپ سیب کی پیٹی لینے گئے سبزی منڈی سے, تو یہ بہت دھوکہ ہوتا ہے. اس میں کچھ ایسے سیب ہوتے ہیں, درمیان میں کچھ گلے سڑے بھی چلا دیتے ہیں وہ لوگ. تو اچھے سیب نکالنے کے لیے, گلے سڑے سیب نکالنے کے لیے اچھے سیب بھی پیٹیوں میں رکھنے پڑتے ہیں. آم گلے سڑے نکالنے کے لیے اچھے آم بھی دکھانے پڑتے ہیں. جتنے باطل لوگ ہیں ان کے بہت سارے کام اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے کام اچھے بھی ہوتے ہیں. اب جیسے کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مولوی صاحب ہیں, جو بڑا مولوی صاحب تو نہیں ہے, وہ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں, لیکن وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے ہیں. میں نے کہا اس سے میں ان سے متاثر نہیں ہوں گا. اگر وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے ہیں, ایک اچھی بات کر لیتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی ساری باتیں اچھی کر رہے ہیں. اتفاق سے ایک صحیح بات بھی نکل گئی, ایک بات صحیح بھی کر دی. تو بات وہی ہے کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں. آپ اس بات کے اہل ہیں کہ مفتی بن کے لوگوں کو مسئلہ بتائیں. ہر آدمی ہر فیلڈ میں چیمپئن بنا ہوا ہے, ہر فیلڈ. بیک وقت مفتی بھی ہے, بیک وقت وہ مناظر بھی ہے, بیک وقت وہ ڈاکٹر بھی ہے, بیک وقت وہ انجینئر بھی ہے, بیک وقت وہ پروفیسر بھی ہے, بیک وقت وہ تاجر بھی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں دلائل سے بات کر رہے ہیں. بھائی آپ میں صلاحیت نہیں ہے, اس لیے آپ کو غلط بات ان کی صحیح لگ رہی ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ فضلوا واضلوا. علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو رئیس بنائیں گے. وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوگا اور پبلک کو بھی گمراہ کرے گا. تو یاد رکھو, پبلک کو گمراہ دلائل کے بغیر کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن وہ دلائل غلط دلائل ہوں گے. عوام میں صلاحیت نہیں ہوتی سمجھنے کی, لیکن ہماری پبلک یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ موضوع چل پڑا ہے تو میں 2 منٹ میں اس کو سمیٹوں. لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی پھر تو کسی عالم کی بھی بات کو لے لیا جائے. کیا خیال ہے؟ پھر تو مولوی صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ فلاں عالم کی بات غلط ہے, فلاں عالم کی بات غلط ہے, فلاں کی بات غلط ہے. تو جب عوام نے علماء ہی کو فالو کرنا ہے تو علماء گمراہی بھی تو پھیلا رہے ہیں, خود علماء ہی گمراہی پھیلا رہے ہیں, عام لوگ نہیں, خود علماء ہی. تو ہم دلیل ہی سے تو فرق کریں گے کہ صحیح عالم کون سا ہے اور غلط عالم کون سا ہے. اس کا جواب سنیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. کہ دیکھو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کو فالو نہیں کیا جاتا, اس میں قرآن و سنت نے بہت وضاحت کے ساتھ 2 ٹوک انداز میں اس مسئلے کو بیان کر دیا. اسی وجہ سے وہ مسئلہ اجماعی بن گیا. پوری امت کا کیا ہو گیا؟ اس پر اجماع ہو گیا. جیسے اللہ کی توحید, ختم نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اجماعی مسئلہ ہی ہے. اس میں اگر کوئی عالم بیٹھ کے کہے کہ نہیں میری تحقیق یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں, معاذ اللہ, تو وہ عالم کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو, اسی وقت آپ پر لازم ہے کہ اس عالم کے بیانات سننا ختم کر دے. وہ گمراہ کرے گا, وہ دلائل کے غلط تانے بانے ملا کے آپ کو الو بنا دے گا. وہ اگر آپ نے پھر بھی سنا کہ نہیں میرا ایمان بہت مضبوط ہے تو میں سنوں گا, عین ممکن ہے اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے, لیکن اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو شیطان سیدھے راستے سے
ہٹا سیدھے راستے سے ہٹا دیں، ممکن ہے آپ کو شاید